ماہ شعبان ہے، یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ عبادت کی اصل غرض کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ جب ہم ماہ شعبان کے بارے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی۔ مثلا رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن شعبان کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان ورمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان، قال شعبان لتعظیم رمضان، قال فای الصدقۃ افضل، قال صدقۃ فی رمضان۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر، یعنی شعبان کے مہینے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی حقیقت بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں ان کی اصل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شعبان بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کی واحد برکت کیا ہے؟ روزے رکھے جائیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جب میں روزے سے ہوں۔ اس سے زیادہ کوئی چیز کسی اوتھینٹک ذریعے سے ہم کو نہیں ملتی کہ کسی اور عمل کی بھی ضرورت ہے۔